پاکستان کو روز اول سے ہی ہندوستان کی بڑی فوجی طاقت کے جارحانہ عزائم کا سامنا ہے۔ ہندوستان کے لیے روس اور امریکہ کے علاوہ دنیا بھر کے اسرائیل، یورپ تمام ملکوں سے جدید ترین ہتھیار خریدنے کی آزادی حاصل ہے، اور خاص طور پہ اب امریکہ اور ہندوستان کی دوستی میں ہندوستان کو امریکہ ہر قسم کے جدید ہتھیار اور جدید دفاعی ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اپنی دفاعی حکمت عملی اس خطوط پر استوار کی ہوئی ہے کہ ہندوستان تمام تر کوشش، تمام تر بڑی فوجی طاقت کے پاکستان کے خلاف حملہ کرنے یا پاکستان کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پاکستان نے امریکہ اور ہندوستان کے بڑھتے ہوئے فوجی دفاعی تعلقات کے پیش نظر چین اور روس کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے، اور اسی طرح پاکستان اور ترکی نے بھی آپس میں دفاعی تعاون کو، دفاعی تعلقات میں بہت اضافہ کیا ہے۔ آج ہم پاکستان کے ایسے 10 ہتھیاروں کا جائزہ لیں گے جو پاکستان کے مستقبل قریب کے 10 بڑے ہتھیار ہیں، اور جن سے ہندوستان کے جارحانہ عزائم کو ناکام بنانے میں بڑی مدد ملے گی۔ سب سے پہلے آتا ہے نمبر 10 پہ، یہ ہے JF-17 بلاک 3۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اور چین کی چنگاڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن نے JF-17 تھنڈر، جسے زیانگ ڈونگ FC-1 کیک بھی کہا جاتا ہے، تیار کرنے کے لیے مل کر کام کیا، جو کہ ایک ہلکا واحد انجن والا 4th جنریشن کا ملٹی رول لڑاکا طیارہ ہے۔ JF-17 بلاک 3 ماڈل ملک کا پہلا 4.5 جنریشن کا ہوائی جہاز اور جدید ترین جیٹ ہوگا، جس میں ایک نیا ریڈار سسٹم، اپ ڈیٹڈ سینسرز، سافٹ ویئر اور ایک انجن ہوگا جو تیزی سے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کے مطابق ڈالا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی فضائیہ JF-17 50 بلاک 3 طیارے خریدے گی، جن میں سے 2022 سے 2024 تک ہر سال 12 طیارے بنائے جائیں گے۔ پاکستان کے مستقبل قریب کے 10 ہتھیاروں میں نمبر 9 پہ آتا ہے 5th جنریشن کا بغیر پائلٹ کا لڑاکا طیارہ عزم۔ پاکستانی فضائیہ نے جولائی 2017 میں پروجیکٹ عزم کا انکشاف کیا، جس کا مقصد 5ویں جنریشن کا لڑاکا طیارہ، ایک درمیانی اونچائی والے طویل فاصلے تک مار کرنے والے نئے ہتھیار اور ایک بغیر پائلٹ کے طیارہ دیگر پلیٹ فارم کے علاوہ ہے۔ پروجیکٹ عزم درمیانے سے لے کر بھاری وزن والے اعلیٰ کارکردگی والے جنگی جیٹ کے لیے ایک بالکل نیا تصور ہے۔ پاکستان ایئر فورس نئے ڈیزائن کو ایک لڑاکا طیارہ بنانے کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو زیادہ پے لوڈ لے سکتا ہو اور اس کی رینج JF-17 سے زیادہ ہو۔ نمبر 8 پہ ہے ZF-1 وائپر۔ پاکستان ایک اسٹیلتھ بغیر پائلٹ جنگی طیارہ تیار کر رہا ہے، جسے ZF-1 وائپر کہا جاتا ہے۔ بغیر پائلٹ کے طیارے میں ہوا سے ہوا اور ہوا سے زمین پہ مار کرنے والی دونوں صلاحیتیں ہوں گی۔ اگرچہ ان کی مصنوعات کی کوئی تفصیلی وضاحت نہیں دکھائی گئی، تاہم بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ ZF-1 وائپر کی رینج 500 کلومیٹر اور اس کی رفتار 0.8 میک ہوگی، اور اس کے ہتھیار زیادہ تر ممکنہ طور پر لیزر گائیڈڈ بم اور درست نشانیاں لگانے والے بم ہوں گے۔ نمبر 7 پہ آتا ہے شاہین 3۔ پاکستان شاہین 3 میزائل تیار کر رہا ہے۔ یہ 2 مرحلوں پر مشتمل ٹھوس ایندھن سے چلنے والا درمیانی فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے۔ یہ میزائل 2750 کلومیٹر کی رینج تک جوہری اور روایتی دونوں طرح کے پے لوڈ پہنچا سکتا ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے طویل فاصلے تک مار کرنے والا میزائل ہے۔
اسے پہلی بار مارچ 2016 میں ایک فوجی پریڈ میں دکھایا گیا تھا۔ شاہین 3 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روڈ موبائل ہے اور اسے ایک چینی ٹرانسپورٹر نے لانچ کیا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے چین کا جدید ترین ڈرون ونگ VAV-2۔ چین اور پاکستان نے 2018 میں چینی ساختہ 48 بغیر پائلٹ کے طیاروں کو مشترکہ طور پر تیار کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ چینگڈو ایئر کرافٹ ڈیزائن اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایویک کا ایک ذیلی ادارہ ہے۔ اس ادارے نے چین کا جدید ترین ڈرون بنایا ہے اور تیار کیا، جس کی مجموعی لمبائی 11 میٹر، پروں کا پھیلاؤ 20.5 میٹر اور اونچائی 4.1 میٹر ہے۔ ونگ UAV-2 پہلی بار نومبر 2016 میں ایئر شو چائنا 2016 میں دکھایا گیا تھا۔ نمبر 5 پہ ہے ٹینک الخالد 2۔ پاکستان اور ترکی نے 2016 میں الخالد 2 کے اہم جنگی ٹینک کی تیاری کے سلسلے میں معلومات کا تبادلہ کیا۔ الخالد 2 کو 1500 ہارس پاور کے ڈیزل انجن کے ذریعے چلایا جائے گا، جو کہ الخالد کے 1200 ہارس پاور انجن کے مقابلے میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ ترکی کا دفاعی الیکٹرونکس اپنا اگلی نسل کا الیکٹرونک سوٹ بھی پیش کر رہا ہے، جس میں فائر کنٹرول سسٹم، الیکٹرو آپٹیکل سینسر اور کمیونیکیشن سسٹم شامل ہے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے روس کا پینزر میزائل سسٹم۔ پاکستان روس سے پینزر میزائل سسٹم حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جو کہ زمین سے فضا میں درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا میزائل اور طیارہ شکن توپ خانہ ہتھیاروں کا نظام ہے۔ پاکستان روس کے ساتھ اپنے فوجی اتحاد کو بہتر بنانے کی کوشش میں ماسکو پہنچ رہا ہے۔ اس کا مقصد ہندوستان کو چیلنج کرنے کے لیے ہندوستان کے قدیم ترین دوستوں میں سے ایک ملک روس کے ساتھ گہرے دفاعی تعلقات استوار کرنا ہے۔ پاکستان نے روس سے جدید ترین ہتھیاروں کا نظام خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، جس میں پینزر میزائل سسٹم بھی شامل ہے۔ پینزر S1 کا ایک نیا ورژن بھی ہے، جسے پینزر SM کہا جاتا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ پاکستان نے کون سا ورژن حاصل کیا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے چینی ساختہ SH-15 ہوٹرز آرٹلری۔ 2019 میں بھارت کے ساتھ کشیدگی کے عروج کے دوران پاکستان کی فوج نے چین کے ساتھ SH-15 ہوٹرز آرٹلری خریدنے کا معاہدہ کیا۔ ہندوستان کے کینائن وجرا ہوڈرز کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان نے چینی ساختہ اسپیشل گاڑی کی پہلی کھیپ کا آرڈر دیا، جس میں SH-15 ہوٹرز نصب ہے۔ چین کی طرف سے بھارت کے خلاف پاکستان کے فائر پاور کو مضبوط کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، کیونکہ دونوں ممالک بھاری قلعہ بندی لائن آف کنٹرول پر کشیدگی برقرار رکھتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے چینی ساختہ AP-054 فریگیٹ ٹیگ ریل۔ پاکستان نیوی کی پہلی قسم AP-054 فریگیٹ پیانوسٹ ٹیگ ریل کی تیاری 8 نومبر کو چین کے پیانوسٹ کے شپ یارڈ میں شروع کی گئی۔ AP-054 کے 4 فریگیٹس میں سے پہلا ہے جو پاکستان نیوی کے لیے بنایا جائے گا۔ اس جہاز کو 2020 میں لانچ کیا گیا تھا اور چینی شپ یارڈ نے اسے صرف 14 ماہ میں بنایا۔ اس معاہدے کے تحت ان میں سے 4 بحری جہازوں کو چین میں تعمیر کیا جائے گا، جس میں پہلے 2 سال کے آخر تک پاکستان کو فراہم کی جانے کی توقع ہے۔ نمبر 1 پہ ہے ترکی کا جنگی جہاز ایڈر کلاس کارویٹس کا فائنل۔ کراچی میں پاک بحریہ کے لیے 4 ایڈر کلاس کارویٹس کا فائنل بنایا جا رہا ہے۔ تجویز کے مطابق 2 کارویٹس ترکی میں اور 2 پاکستان میں تیار کیے جائیں گے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے 4 جہازوں کے پروگرام میں چوتھا کارویٹ میں فضائی دفاعی ہتھیاروں میں تبدیلی شامل کی جائے گی۔ یہ کارویٹ جدید ترین جاسوسی، زیر زمین اور اینٹی ایئر ہتھیاروں کے ساتھ ایک جدید ترین نیٹ ورک سینٹرل کمبیٹ سسٹم سے منسلک سینسر سے لیس ہوں گے۔